دہلی ریڈ فورٹ کار بلاسٹ، حادثہ یا پروپیگنڈا۔ دہلی میں لال قلعے کے قریب کار میں ہونے والے دھماکے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ہم اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک المناک سانحہ ہے جس کی ہر ذی شعور انسان مذمت کرتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ بھارتی حکومت اس کی مکمل اور شفاف تحقیقات کروائے گی تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی مودی حکومت سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بی جے پی حکومت کی نیتیں اور مقاصد آپ بھارتی میڈیا کی روزمرہ کی رپورٹنگ سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دھماکہ بھی جلد ہی ایک میڈیا ٹرائل میں بدل دیا جائے گا، جہاں تحقیق کی بجائے پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ایک بار پھر یہ تاثر دینے کی کوشش ہوگی کہ بھارتی مسلمان ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ دھماکہ جس مقام پر ہوا وہ پرانی دہلی کا علاقہ ہے، جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ ان کی دکانیں، کاروبار اور گھر اسی علاقے میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گاڑی میں دھماکہ ہوا وہ بھی ایک مسلمان کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ بھارتی میڈیا نہ صرف اس شخص کا نام غلط بتا رہا ہے بلکہ گاڑی کا ماڈل اور کمپنی بھی مسخ شدہ طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ مقامی لوگ اس کی تردید کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں لگتا۔ جب حکومت اور میڈیا مل کر ایک خاص بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کریں تو اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی کی موجودہ مرکزی حکومت جو RSS کی فکری وارث ہے، سے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی توقع کرنا سادہ لوحی ہوگی۔ بھارتی میڈیا پہلے ہی یہ دھماکہ کسی گیس سلنڈر یا حادثاتی وجہ کی بجائے دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ماضی گواہ ہے ایسے ہر واقعے کو بی جے پی نے ہمیشہ نفرت انگیز سیاسی سرمایہ بنایا ہے۔ جہاں جہاں دنگے اور فسادات ہوئے وہیں سے بی جے پی ایک طاقتور سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ بی جے پی اور مودی حکومت کی سیاست کا مرکز ہی خوف اور نفرت ہے۔ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اقلیتوں کے خلاف بیانیہ اور مصنوعی دشمنی ان کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے بنیادی ہتھیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات حکومت کے لیے سیاسی آکسیجن کا کام دیتے ہیں۔ مودی حکومت کے لیے انتخابات سے قبل ایسا کوئی واقعہ جس میں مسلمانوں کا نام جڑا ہو ایک سیاسی لاٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدشہ ہے کہ یہ دھماکہ یا تو سرکاری ایجنسیوں کی لا علمی میں ہوا یا ممکن ہے کسی سطح پر اسے ہونے دیا گیا ہو۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ لال قلعے کے قریب ہونے والے اس سانحے کی اصل حقیقت کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گی۔ اسے ایک حادثہ نہیں بلکہ منصوبہ بند دہشت گردی قرار دے کر چند بے گناہ مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ آنے والے انتخابات کے لیے نفرت پر مبنی بیانیہ تیار کیا جا سکے۔ اور عین ممکن ہے کہ اس سانحے میں پاکستان کو بھی شامل کر کے پروپیگنڈا کیا جائے، جو کہ کہیں کہیں شروع ہو چکا ہے۔ بھارتی عوام ایسے پروپیگنڈا کا شکار ہوتے رہے گے جب تک مودی کی فاشسٹ حکومت موجود ہے، جو اپنی بدترین نفرت انگیز سیاسی بقا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔